قدرتی آفات میں متاثرین کو بروقت اور مؤثر امداد کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ کچھ عرصے سے دنیا بھر میں قدرتی آفتوں سے نمٹنے کے حوالے سے اقدامات کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے کوششوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق بین الاقوامی برادری کو قدرتی آفتوں سے نمٹنے کے لیے نئے اور زیادہ مؤثر منصوبوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے گورنمنٹ کے ادارے اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ وہ این جی اوز کے ساتھ مل کے کام کر سکیں۔ عارف حسن پاکستان کے ایک نامور آرکیٹیکٹ اور شہری منصوبہ بندی کے ماہر ہیں، اور حال ہی میں انہیں واشنگٹن میں ایک فورم میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا، جہاں انہوں نے پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب اور 2005 کے زلزلوں کے حوالے سے ان پہلوؤں پر اپنی تجاویز پیش کی جن کی مدد سے مستقبل میں آنے والی قدرتی آفتوں سے نمٹا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلے زلزلے بھی ہوتے تھے، سیلاب بھی آتے تھے، اور دو چیزیں تھیں جو ان کو مینیجیبل بناتی تھیں۔ ایک ڈوسائل پاپولیشن تھی جو ہنگامہ نہیں کرتی تھی، اور دوسری طرف ایک مضبوط ریونیو ڈپارٹمنٹ تھا، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس وسائل بھی تھے، لوگ بھی تھے۔ اب ڈوسائل پاپولیشن تو ہے نہیں آپ کے پاس، دوسری طرف ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پرخچے اٹھ چکے ہیں، اس میں نہ وہ دم رہا نہ وہ مین پاور رہا۔ پھر جو موجودہ سوچ رہی ہے کہ جی ناٹ دا بزنس آف دا اسٹیٹ ٹو ڈو بزنس، اسٹیٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کرنا نہیں ہے خود، یہ ساری ویکیبلری جو ہے اس نے ساری اپروچ کی شکل بدل دی ہے۔ عارف حسن کا کہنا ہے کہ حکومتوں کی مدد کے بغیر کسی بھی قسم کی قدرتی آفت میں آپ متاثرین کو بروقت امداد نہیں پہنچا سکتے۔ دنیا کی ساری فلاحی تنظیمیں متاثرہ ملک کی حکومت کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور ان دونوں کے کام کرنے کے طریقوں میں بھی فرق ہے، مگر عارف کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اب انٹرنیشنل ایڈ جو ہے وہ اپنی ٹرمز ڈٹرمن کرتی ہے، اسٹیٹ پالیسیز وہ اپنی ہیں، وہ اپنا راستہ پکڑتی ہیں، این جی اوز اپنا پکڑتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس لیول پہ اکٹھی ہوں گی؟ یہ سینٹرل لیول پہ اکٹھی ہو نہیں سکتی۔ تو آپ سینٹرل لیول پہ ایک پلان بنا سکتے ہیں، مگر اس کا جو امپلیمنٹیشن کا پروسیجر ہے، جو ریلیف کا پروسیجر ہے، اس کو ڈی سینٹرلائز ہونا پڑے گا اگر آپ کامیابی سے کرنا چاہتے ہیں۔ بقول عارف حسن کے کسی بھی قسم کی قدرتی آفات کے دوران جہاں بھی حکومتی ڈپارٹمنٹس مضبوط ہوں گے وہاں پر متاثرین کے لیے امداد وقت پر پہنچے گی۔ اور ڈی سینٹرلائز ہونے کے لیے، کامیاب ڈی سینٹرلائزیشن کے لیے آپ کو اسٹرانگ لائن ڈپارٹمنٹس چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے، جہاں ریونیو ڈپارٹمنٹ تکڑا تھا، جہاں آپ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ تکڑا تھا فلڈس کے دوران، جہاں آپ کی پی ڈبلیو ڈی تکڑی تھی، وہاں کام بہتر ہوا اور جلدی ہوا، فوری طور پہ ہوا۔ جہاں یہ کمزور تھے یا نہیں تھے بالکل سرے سے، پی ایچ ای ڈی نہیں تھا، تو وہاں نہیں ہوئے۔ مگر ایک عام شہری کو یہ کس طرح سمجھ میں آئے گا کہ متاثرین تک امداد پہنچانے کا سب سے مؤثر طریقہ کار کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں۔ ایک، مضبوط انسٹیٹیوشنز لوکل لیول پہ۔ دوسرا، ایک سینٹرلائزڈ پلان جس کے ذریعے سے فنڈز ڈی سینٹرلائز طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو کے اور استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ یہ جو سلسلہ ہے وطن کارڈ کا، اور یہ آپ کے اس کا آئی ڈی کارڈز کا، بینک اکاؤنٹس کا، اس سے تو اتنی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو، اور یہ جو ہم بنا رہے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیلز وغیرہ، یہ نہیں چلیں گے۔ یہ صرف جب چلیں گے جب آپ کے یہ لائن ڈپارٹمنٹ جو ہیں لوکل لیول پہ تکڑے ہوں گے، ورنہ نہیں چل سکتے۔ عارف حسن کی رائے کے برعکس بہت سے مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر آنے والی تباہی کا پاکستان نے محدود وسائل اور پہلے سے موجود بے شمار مسائل کے باوجود بہت اچھی طرح سے مقابلہ کیا ہے، مگر موجودہ نظام کو کس طرح سے مزید بہتر اور کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ اس کو کامیاب بنانے کے لیے حکمرانوں میں اور عوام میں ایک رشتے کی ضرورت ہے، اعتماد کی ضرورت ہے۔ عارف حسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ قدرتی آفتیں آتی رہیں گی اور ان کو روکا نہیں جا سکتا، مگر عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے حکومتی محکموں اور اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ وقت آنے پر انہیں یہ معلوم ہو کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن۔